السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 70 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان کے نرم لب اس کے چہرے کے نقوش سے ہوتے اس کے گردن کی گہرائیوں پر مہو سفر کرنے لگے۔ چوڑیوں کی کھنک بڑھتی جا رہی تھی، سانسوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سانسوں سے سانسیں انہیل ہوئی، جسم سے جسم ملا تھا، ایک دوسرے کے جسموں سے سپارک سے اب وہ دونوں پسینے سے تر ہوئے تھے۔ کمرے میں جلتا آتش دان میں شعلے بھڑکتے جا رہے تھے، کمرے میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر پا چکا تھا۔ زرمش کو اپنا وجود آرے کی طرح کٹتا محسوس ہوا تھا، اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہوش گواتا دیوانگی کے عالم پر اس پر برستا جا رہا تھا۔ زرمش کی چیخ کو وہ اپنے لبوں میں دبا گیا تھا، اس کی دیوانگی شدت اختیار کر گئی تھی۔ زرمش کو اپنا وجود ٹرک کے نیچے کو چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مقابل کو سہن نہیں کر پا رہی تھی، نہ وہ اسے سہن کرنا چاہتی تھی، نہ وہ اس کے ساتھ نرم تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر عقیدت سے چھو رہا تھا، مگر وہ یہ یاد رکھے ہوئے تھا کہ وہ اس سے پہلے کسی اور کی بھی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کر کے بھی اعتبار نہ کر پایا تھا۔ آج کی رات صرف ملن کی رات نہ تھی، بہت سے رازوں سے پردے اٹھنے کی رات تھی، جس میں وہ اب ہمیشہ کی طرح نازک وجود کے لیے بلترس پیس رہنے والا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر حاصل کرتے اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا جا رہا تھا۔ گرم کمرے میں معنی خیز خاموشیوں کا رقص بڑھتا جا رہا تھا، جس سے عشق کی انتہا تھی مکمل اس کی ہو چکی تھی۔ وہ سکون اور مدہوشی سے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اگریسو نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ نرم بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی ہے، اس بات کو دل و جان سے مان چکا تھا، مگر وہ کبھی اس کی تھی اس بات پر وہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کی شدتوں میں اس کے لیے وہ نرم ہی نہیں تھی جو پہلی رات میں ایک مرد کی اپنی شریک حیات کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اس کے درد سے انجان تھا جو وہ اس وقت سہن کر رہی تھی۔ درد سے بھی زیادہ خوف کے زیر اثر تھی۔ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا وہ اس کی شدت کا خوف کھاتی تھی۔ درد اور خوف کے باعث اس کی سانسیں گھٹتی جا رہی تھی۔ زرمش کی سختیاں سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شدت پسند ہو رہا تھا، مگر اس کے نرم سرگوشیاں اس کے لبوں کا نرم لمس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے نقوش کو عقیدت سے نرمی سے چھو رہا تھا۔ وہ اس کے سہن نہ کرتے ہوش گوا رہی تھی۔ وہ اس پر دیوانگی جنون کے عالم میں برساتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے سکون کی آخری حد پار کر گیا تھا۔ وہ اس کے مخملی وجود کو خود میں سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتے، اسے اپنے سینے سے لپٹاتے کمبل مزید اچھی طرح خود پر لپیٹ گیا تھا۔ خوبصورت رات کی ساری تکمیل پا گئی تھی۔ گہری ہوتی اور سسکتی سانسیں آہستہ آہستہ خاموش ہوتے دبتی جا رہی تھی۔ آتش دان بجھ چکا تھا، کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ لپٹا وجود ہوش و خرد سے بیگانہ ہے۔ آریان خانزادہ نے نیند سے بیدار ہوتے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے زرد روشنی بکھر گئی۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ زرمش کا بکھرا وجود اس کی باہوں میں قید تھا۔ وہ زرمش کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اس کے نقوش پر اپنی گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا۔ اس کی باہوں میں قید وجود سانس دھیمی رفتار سے چل رہی تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کے دل کے مقام پر جھکتے اس کی دھڑکنوں کو چیک کرنے لگا جو بے حد سست روی سے چل رہی تھی۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ نیم بھی ہوشی کی اس کی باہوں میں تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش پر دلہناپے کا کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باہوں میں کب سے ہوش گوائے وہ جان نہ سکا۔ کیا وہ اس کے خوف سے اپنی ہوش گوا چکی تھی؟ وہ بدحواس ہوتے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹاتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ یکدم وہ کرنٹ کھا کر اس سے علیحدہ ہوا۔ کچھ مزید غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی دل خراش چیخ سماعتوں میں سنائی دی تھی، وہ اسے اگنور کر گیا تھا۔ وہ اس کے وجود سے نرمی سے کمبل سرکا گیا۔ وہ متوحش ہوتا اس پر کمبل دیتے بیڈ سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ کمرے کی چھت سے خود پر گرتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے خود کو دبتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اتنا تڑپ کیوں رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے آریان خانزادہ تمہیں اپنے جسم کی گرمی دینے والا ہے؟ تمہیں چھوتے ہوئے بھی مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ آریان خانزادہ نے آج تک جھوٹا نہیں کھایا کسی کا، مگر تم جیسی جھوٹی غلیظ لڑکی کو چھونا پڑے گا۔ اس کے اندر آندھیوں کے جکڑ چل رہے تھے۔ اپنے ہی الفاظ اسے سماعت سے سنائی دے رہے تھے۔ جب میں تمہیں تمہاری حویلی لے کر جاؤں گا، حیدر خان تمہیں دیکھتے ہی خودکشی کر لے گا، خود کو شوٹ کر ڈالے گا۔ آخر جوان خوبصورت بہن اتنے دن اور راتیں باہر دو مردوں کے ساتھ گزار کر آئی ہے۔ ہو سکتا ہے حیدر خان نے ابھی تک خودکشی بھی کر لی ہو۔
رائنا خان نے تو نکاح کیا تھا، تم نے تو نکاح بغیر دو دو مردوں کے ساتھ اپنی راتیں کالی کی ہیں، تو حیدر اور حاکم خان کے لیے موت ہی آخری حل ہوگا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں سلگتا دھواں بڑھتا جا رہا تھا، اسے اپنے آپ سلگتے دھوئیں میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سینے میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، وہ کھانسنا چاہتا تھا مگر کھانس بھی نہیں پا رہا تھا۔ ساحر ساحر، اس کا دیوانگی کے عالم میں ساحر کو پکارنا یاد آیا تھا۔ وہ اب اپنے نم بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ وہ اس کی ہے نہیں، وہ اس کی ہی تھی۔ اسے ثبوت مل چکا تھا، مگر اس کی پاک بازی کا یہ ثبوت اس کے گالوں پر پڑنے والے تماچے تھے جو کبھی وہ لفظوں کی صورت میں اسے مار چکا تھا۔ 22 سال پہلے وہ خوفناک رات یاد آئی تھی جب رائنا کی گردن کی گہرائیوں تک نشان تھے۔ 10 سال کا آریان اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا چکا تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بھاگی ہوئی عورت سے مرد تاوان اس کے جسم کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ رائنا بھاگی تو حاکم خان نے اس کی عزت داغدار کی، زرمش بھاگی تو ساحر خان نے اسے برباد کیا۔ وہ ایلوژن سے ڈس ایلوژن میں داخل ہو چکا تھا، مگر وہ اس کا وجود کسی پتنگے کی مانند بکھر رہا تھا۔ 22 سال کے ٹراما نے اسے اس حد تک گرا دیا تھا کہ وہ ایک عورت کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر اسے یہ ناپائیدار ثبوت نہ ملتا تو اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ ناقابل اعتبار رہتی۔ کیا کسی عورت کی کردار کے پاکی کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت رہتی ہے؟ مرد کے نکاح کے 3 بول ہی عورت کے پاک کردار ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، جس پر وہ اسے یقین کر کے اپنی دسترس میں لیتا ہے، جیسے وہ اسے روئے زمین کا پاک مرد سمجھ کر بنا کسی سوال یا شرط کے اس کی دسترس میں چلی آتی ہے۔ مرد کے پاک ہونے کے کوئی ثبوت ہو تو عورت کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دل کو مسل رہا تھا، دھڑک دھڑ دھڑ کے کمرے کی دیوار اس پر گرتی جا رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اندر سے مر رہی ہوں۔ میرا آریان اپنی ماں اور بہن کو عزت دیتا ہے مگر باقی کسی دوسری عورت کو نہیں دیتا۔ کیسا اعتبار تھا، کیسا عشق تھا یہ، جس میں وہ اپنی بیوی اپنے عشق پر اعتبار نہ کر سکا۔ آریان خانزادہ نے دھندلائی آنکھوں سے زرمش کے بے جان وجود پر نگاہ ڈالی۔ وہ اس کے خوف سے زیادہ اس درد کی وجہ سے ہوش گنوا بیٹھی جو انجانے میں اسے دے چکا تھا۔ وہ رات اسے مکمل حاصل کر چکا تھا، مگر اب وہ لمحوں میں پہاڑ کی اس بلند چوٹی پر کھڑا تھا جہاں اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ وہ دھندلائے منظر میں میلوں دور پہاڑ کی بلند چوٹی پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ بیچ میں گہری کھائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کیسے ان گہری کھائیوں کو عبور کرے گا؟ وہ دور کھڑا یہ سوچ رہا تھا۔ مسز خان، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے چیخا تھا۔ منظر مزید دھندلا ہو چکا تھا، دھند کی دیوار بڑھتی جا رہی تھی، وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دور کھڑا اب اسے پکار بھی نہ پا رہا تھا۔ وہ اس وقت بے رحمی اس کی آواز چھین چکی تھی، یا وہ لفظ کہاں سے لاتا جس میں وہ اسے باکردار ثابت کر پاتا؟ وہ ایسے لفظ کہاں سے لاتا جس میں وہ خود کو معصوم اور بے گناہ ٹھہرا پاتا؟ وہ ایک آہنی دیوار اس کے اوپر اپنے گرد محسوس کر رہا تھا۔ وہ مرد تھا، طاقتور تھا، وہ دشمنی میں ہر حد تک جا سکتا تھا، اور وہ پاک بھی تو تھا کیونکہ اس نے کسی غیر عورت کو جو نہیں چھوا تھا۔ کیا وہ واقعی میں پاک تھا یا وہ ایک مرد تھا؟ اٹوپیا کا محل گرتا جا رہا تھا، اس کا وجود بکھرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ریت اترتی جا رہی تھی، ریت کی یہ چبھن اس کی آنکھیں سرخ کر چکی تھی۔ وہ تیز سے اس قدموں سے کمرے سے نکلتا اس گھر سے نکل آیا تھا جس پر اس کی پرسراریت اس کا دل چیر رہی تھی۔ رات کی ہولناک سیاہی اور ہڈیوں کو چیرتی برفیلی ہواؤں میں وہ پہاڑ کی کٹھن اونچائیوں پر بھاگ رہا تھا۔ اس کے سلکی بال برفیلی شبنمی ہواؤں سے نم تھے، اس کی گہری تاریکی میں سیاہ ہیولے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یکدم رکتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے شدت گریا سے چیخا تھا۔ وہ چیختا جا رہا تھا، 22 سال سے وہ ان پہاڑوں پر آسمان کی طرف منہ کیے چیختا تھا، اپنا درد و کرب وہ چیخوں اور کہکوں کی صورت میں نکالتا تھا۔ آج بھی درد ہو رہا تھا، شدت گریا سے ہو رہا تھا۔ 22 سال سے وہ خود ترسی، خود اذیتی، بے بسی کے عالم سے چیختا آ رہا تھا۔ آج وہ ماتمی چیخیں مار رہا تھا۔ ہر بار کی طرح بلند و بانگ پہاڑ خاموشی سے کھڑے اس کی دردناک چیخوں کو خود میں سما رہے تھے۔ اس کا چہرہ نم ہو رہا تھا، یکدم آسمان برسنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس کا چہرہ برستے آسمان کی وجہ سے نم تھا یا اس کی سبز آنکھوں کی وجہ سے، وہ خود بھی اندازہ نہ کر پایا تھا۔ وہ سیاہ گیلے ٹراؤزر میں ملبوس لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ لاؤنج کے وسط میں آتش دان جل رہا تھا۔ نہ رات ختم ہو رہی تھی، نہ اس کے اندر کا گلٹ جو ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔
ساحر خان، میری محبت، میرا شوق۔ وہ اس کے نکاح سے پہلے بولے گئے لفظ یاد کرتے صوفے پر سیدھا ہوا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ بس کے نامکمل ٹوٹے لفظ یاد کرتے اپنے سلکی نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے بے چین ہوا تھا۔ میرے سامنے اپنے اس عاشق کا نام لیا، تمہارے گال بچیں گے نہیں، تم ناپاک وجود۔ نفرت ہو تم میرا، نفرت بھرا جنون آریان خانزادہ کا، رائنا خان کی بیٹی ہو، اس جیسی بنو گی، اپنے عاشق کے قصے یوں میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے سناؤ گی۔ اف! وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھ گیا تھا۔ اس کے لبوں میں جلتا سگریٹ دبا ہوا تھا، جب تک اسے بدکردار سمجھتا رہا اپنے لفظوں کے صفاقی کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ اب یہ لفظ نہیں کوڑے تھے جو اسے ہی لگ رہے تھے۔ وہ معصوم لگتی تھی، وہ اسے معصوم سمجھتا بھی تھا، مگر وہ اس پر اعتبار نہ کر پایا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا صفاقی وہ نہ تھی جو وہ 22 سال پہلے حاکم خان اور رائنا نے دکھائی تھی۔ صفاقی وہ بھی تھی جو اندر لیٹے پاک وجود کو ناپاک وجود پکارتے وہ دکھا چکا تھا۔ یہ دردناک رات ختم ہی نہ ہو رہی تھی، اتنی طویل رات تو وہ 22 سال پہلے والی وہ خوفناک رات بھی نہ تھی۔ زرمش نے اپنی متورم آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، پورے وجود میں سے درد سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے سوجے پپوٹے کھولتے خود کو یقین دہانی کروا رہی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اسے اپنے وجود میں درد کے ساتھ خوف بھی اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بلڈ ٹریس کا خوف، وہ خوف کے مارے اپنے حواس کو بیٹھی تھی یا درد کے مارے جو اسے اپنے وجود میں کسی آرے کی طرح اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں آتش دان جل رہا تھا، لیمپس کی مدھم زرد روشنی جل رہی تھی، چھت لوہے اور لکڑی کی تھی، برستی بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کمرے میں موجود ونڈو کا گلاس بھی ہوا کے زوروں سے تھرتھرا رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کمبل گردن تک لپیٹتے درد سے کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زرمش نے بیڈ سے نیچے گرا اپنا ریڈ دلہن کا لباس دیکھا، جس پر اسپلکٹرس پیس کی جینز اور سینڈو گری تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنا لباس اٹھایا، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا لباس پہننے لگی۔ وہ لہنگا اور بلاؤز پہنتے بیڈ سے اترتے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سردی کی شدت سے خود کو بچانے کے لیے وہ ریڈ کامدار دوپٹہ اپنے شانوں پر اوڑھ گئی تھی۔ اس کے بدن پر کہیں بھی اس کی درندگی کے نشان نہ تھے، مگر پھر بھی اسے اپنا وجود درندگی کی نظر ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بلڈ ٹریس پیس تھا یا پھر اس کے لیے ناقابل اعتبار تھی؟ اس کے لفظ بے رحم تھے یا پھر اس کی جان لیوا قربت؟ اس کو سہتے سہتے وہ ادموئی ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ دردناک گھڑیاں یاد کرتے اس کا نازک جسم کانپنے لگا تھا۔ مفتاً وہ دروازے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے سامنے اسی دلہن کے لباس میں کھڑا دیکھ کر کھلے دروازے کے وسط میں رک گیا تھا۔ زرمش اسے دیکھتے ڈرتے ہوئے پیچھے کو قدم بڑھانے لگی۔ وہ اسے یوں خوفزدہ دیکھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچل گیا۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے اپنے بھاری قدموں کی دمک سے بڑھا تھا، جسے پیچھے جلتا آتش دان تھا۔ وہ اس سے اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ پیچھے سے جلتی آگ کی تپش تک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ریڈ دوپٹہ جلتے آتش دان کی نظر ہوا تھا، دوپٹہ آگ پکڑ رہا تھا۔ وہ پھر بھی جلتی آگ کی حدت کو محسوس نہ کر پائی تھی۔ اس پر بلڈ ٹریس پیس کا خوف شدت سے سمایا ہوا تھا۔ وہ اسے قبر میں نہ بھی دفنائے، وہ کسی اور طرح بھی اس کی سانسیں گھونٹ سکتا تھا۔ وہ جان چکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے دوپٹے میں آگ لگتی دیکھتے بدحواس ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے وجود سے وہ دوپٹہ اتارتے ہوئے نیچے پھینکتے، اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچتے ہوئے دوپٹے پر اپنی بھاری بوٹ مارتے آگ کو بجھانے لگا۔ زرمش اس کے چوڑے سینے میں کانپتے ہوئے سمائتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے بہت بری طرح خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ دوپٹے میں لگی آگ بجھ چکی تھی۔ ڈرو مت مسز خان، آگ بجھ چکی ہے۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دل نے عبادت کی ہے تیری، بس چاہت کی ہے لکھایا عرضیوں پہ، تجھ بن جینا نہیں مجھ میں اب میں کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ وہ اس کے نقوش پر اپنے لب دیوانہ وار رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے نقوش کو اپنی دیوانگی سے پرتپش بوسوں سے بوچھاڑ سے سلگاتے جا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کے پرتپش لمس سے جھلستی جا رہی تھی۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے حصار میں شدت سے کانپ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مقابل نے اپنی قربت کا بے رحمانہ کھیل بھی تو ایسے ہی نرم بوسوں سے شروع کیا تھا۔ وہ مزید اس کی بے رحمی اور بے درد قربت کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ زرمش کا کپکپاتا وجود اور اس کی پیشانی پر موتی چمکتے دیکھتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ مسز خان کچھ نہیں کرتا، میں ریلیکس رہو۔ وہ اس کی خوف سے بابت سمجھتے اس کی کمر پر بے حد نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے شولڈر کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ خوف کم ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ کچھ کھانا ہے؟ بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامتے ہوئے بولا۔ وہ کھانے کا اسٹاک ساتھ لایا تھا۔ زرمش کو ادھر
کافی دن اس کا رکھنے کا ارادہ تھا، وہ جانتا تھا یہاں کا ایڈریس کوئی معلوم نہ کر سکے گا۔ اپنا موبائل وہ اس گھر کے اپوزٹ وے پر تباہ کرایا تھا تاکہ اس تک پہنچنے کا ہر راستہ ختم ہو سکے۔ نہیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے بمشکل بولی تھی۔ اسے نکاہت بھوک سے زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ بھوک تو مقابل کو دیکھ کر ہی مر چکی تھی۔ اس کا بدن خوف اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ زرمش کے کپکپاتے بدن کو بغور دیکھتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف مزید بڑھا تھا۔ پہلی بار اسے یہ خوف سوئیوں کی مانند چبھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بیت کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ مدہوش سی خوفزدہ انداز میں اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے اس کی سب سرخ آنکھوں میں گاڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے نگاہیں ملا کر بھی آج نگاہیں نہ ملائے ہوئے تھا۔ وہ اس کا خوف دور کرنے کے لیے مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ پر بے حد نرمی سے لٹاتے اس پر جھکا، مگر اپنا چٹانی وزن اس پر منتقل نہیں کیا تھا۔ وہ میرے قریب مت آنا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کپکپاتے لبوں سے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کر گئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر برسے تھے، جنہیں وہ تڑپتے ہوئے اپنے لبوں سے نرمی سے چوڑنے لگا۔ کچھ نہیں کرتا مسز خان، نہ ابھی نہ کچھ کروں گا۔ پہلی مرتبہ درد ہوتا ہے، ہر لڑکی کو ہوتا ہے، تمہیں بھی ہوا، مگر اب یہ درد نہیں ہوگا۔ وہ اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ملائمت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا، اپنا ڈر خوف زائل کرنے کی کوشش کرنے لگا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے کسی آرے کی طرح کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر اسے رول ہوتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے چوڑے سینے پر کر گیا تھا۔ زرمش اس کے نرم لفظوں کی باز گشت پر الجھی سی تھی، اس کے برہنہ سینے میں سمائی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود پر اپنا حصار مضبوط کرتے اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ کمرے میں پھیلی زرد روشنی میں اس کی سہمی نگاہ بیڈ پر بچھی سفید چادر پر پڑی تھی، جہاں اس کی بے رحمی اور اس کی پاکی کا بڑا گہرا ثبوت تھا۔ وہ بدھک کر اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ مقابل کی بے رحم بے حد نرمی اس کی سبز آنکھوں کی عجب سی سرخی کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ اسے نگاہیں ملا کر بھی آخر نگاہیں کیوں نہ ملائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے وجود کو اپنی باہوں میں پینک ہوتا محسوس کرتے پریشان ہوتے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ نہ صرف خوبصورتی میں رائنا خان سے 2 ہاتھ آگے، کریکٹر میں بھی اسے 2 ہاتھ آگے ہی ہو۔ لفظ تھے کہ کوڑے جو اسے اپنے وجود پر برستے محسوس ہو رہے تھے۔ مقابل نے تھپڑ مارے وہ بھول چکی تھی، مگر اس کے لفظ وہ آج بھی یاد رکھے ہوئے تھی۔ وجود کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، روح پر دیے گئے زخم کبھی نہیں مٹتے، کیونکہ وہاں لفظوں کے کوڑے مارے جاتے ہیں جن کے زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ داغدار بیڈ شیٹ کو دیکھتے ہنسنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے ہنستے ہوئے دیکھتے تحیر سے دیکھا۔ وہ بیڈ شیٹ کو دیکھتے ہنستی جا رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے نگاہیں چرا کیا۔ وہ ہنستے ہوئے اب رو رہی تھی، وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ وہ اس کے ہنسنے سے رونے اور رونے سے ہنسنے پر پاگل سا ہو رہا تھا۔ پہلے بھی وہ ایک مرتبہ اس کے کھودے ہوئے گڈھے پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، ویسے ہی ہنستے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ بیڈ شیٹ کو دیکھتے اب شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ بھول ہی چکی تھی اس کا کردار پاک تھا۔ وہ تو آج یہ داغ دیکھ کر اسے یقین آیا تھا وہ پاک ہے، ناپاک نہیں۔ وہ بلڈ پیس کے سینے میں سمائے ہزیانی چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی ہزیانی چیخیں سنتے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ وہ چیخیں نہیں مار رہی تھی، اس کے دل کو خوف سے دھڑکا رہی تھی۔ وہ ویسے ہی خوفزدہ ہو رہا تھا جیسے 22 سال پہلے کی رات کو ہوا تھا جب اسے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ وہ ہزیانی چیختے ہوئے اس کے حصار سے نکلتی تگ و دو کرنے لگی۔ آریان خانزادہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی پناہوں سے آزاد کر گیا۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے سینے سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں میں جکڑے اسے اپنی پوری قوت لگائے بھاگتے ہوئے لکڑی کا داخلی دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر سے نکلتے ننگے پیر اندھا دھند بھاگتے جا رہی تھی۔ اسے اس بلڈ بیس کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اگر وہ اسے نہ مارتا تو وہ دم گھٹنے سے مر جاتی۔ وہ ہزیانی روتے ہوئے بھاگتے جا رہی تھی۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نیچے بہتے دریا میں عجب سے طغیانی آئی ہوئی تھی۔ وہ لکڑی کی چرچراتے پل پر بھاگ رہی تھی جو چلنے سے بھی چرچرانے لگتا تھا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر وہ پل دائیں بائیں جیسے جھول رہا تھا۔ لکڑی کا پل دونوں اطراف سے رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ دونوں طرف رسیوں کی دیواریں بنائی گئی تھی۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا، مگر وہ ہر خوف ہر درد سے بے نیاز بھاگ رہی تھی۔ وہ درد بھی بھول چکی تھی جو اس نے اسے آج کی رات دے کر اس کے وجود کو جیسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جس ٹراما میں وہ 22 سال سے جی رہا تھا، اس نے اسے بھی جیسے ٹراما کا حصہ بنا دیا تھا۔ وہ بھی اس ٹراما میں چلی گئی تھی جہاں اس کا کوئی کریکٹر ہی نہ تھا۔ تمہیں ساحر خان ہی نہیں، بہت سے مرد برباد کریں گے جب تم اس اندھیری رات میں سوات کی کسی سڑک کا حصہ بنو گی۔ اس کے لفظ اس کے سماعت میں سنائی دے رہے تھے۔ وہ ہزیانی روتی بھاگتی جا رہی تھی۔ مسز خان، وہ لکڑی کے پل پر چڑھتے چیخا تھا،
لکڑی کے پل کی حالت کافی بوسیدہ تھی. بارش اور طوفان سے لکڑی کا وہ بوسیدہ پل بری طرح ہل رہا تھا. زرمش کے بھاگنے پر وہ پل جسے دائیں بائیں جھول رہا تھا. اگر وہ بھی اس پل پر بھاگتا تو کوئی بعید نہ تھا. وہ کمزور پل ٹوٹ جاتا. وہ بنا رکے بھاگتے ہی جا رہی تھی مسز خان. وہ طوفانی بارش میں حلق کے بل پھر سے چیخا تھا. وہ آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھ سکتا تھا مگر یہ پل اس کا وزن برداشت نہ کر پاتا. مجبوراً وہ رسیوں کو جکڑے دائیں بائیں جھولتے اس پل پر آہستگی سے اس کی طرف بڑھنے لگا. سامنے بھاگتا نازک وجود بے انتہا ڈرپوک تھا مگر آج وہ ڈر ہی نہ رہا تھا، نہ اس بلچس بیسٹ سے، نہ اس طوفان کے تھپیڑوں سے، نہ دائیں بائیں جھولتے اس کمزور پل سے. مسز خان رک جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. تمہاری قبر اس مڈ نائٹ کے ساتھ بناؤں گا. وہ بدحواس ہوتے دہاڑا اور اس کی دہاڑ پر مجمد ہوئی. وہ اس کے مجسم ہونے پر گہرے سانس لیتے رسیوں کو جکڑے مزید آہستگی سے اس کی طرف بڑھنے لگا مگر لکڑی کا پل اس کا وزن نہ سنبھال پا رہا تھا. بارش تھم ہی نہ رہی تھی. طوفانی بارش پل کو مزید کمزور بنا رہی تھی. مسز خان آہستگی سے میری طرف بڑھو. وہ اس کی پشت کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا. زرمش نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا. پاس آؤ میرے مسز خان. وہ ہاتھ کے اشارے سے بے حد نرمی سے اسے اپنے پاس بلانے لگا. وہ اس کے نرم لہجے پر مدھم سا ہنستے ہوئے سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی. مسز خان پاس آؤ میرے. کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، وعدہ ہے میرا. وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتے پچکارنے لگا تھا. مڈ نائٹ کے ساتھ میری قبر بناؤ گے تم؟ وہ معصومیت سے بولتی ہچکی لے گئی تھی. مسز خان میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اگر کرنا ہوتا بہت پہلے کر چکا تھا جب تم میرے پاس تھی. کوئی نہیں جانتا تم میرے پاس ہو تب ایسا نہیں کیا. اب کیوں کروں گا؟ پاس آؤ میرے. وہ لکڑی کے پل کو شد و مت سے ہلتے دیکھتے بدحواس ہوا تھا. وہ رسی کو ایک ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا. وہ درمیان میں کھڑی بنا کسی سہارے کے کھڑی تھی. لکڑی کا پل جب ہلتا تو ڈگمگانے لگتی. پتہ نہیں وہ کیسے خود کو سنبھالے کھڑی تھی. ایسا لگتا تھا وہ کسی طوفانی تھپیڑوں کے نظر ہوتے ابھی دریا میں گر جائے گی. آریان خانزادہ کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہو رہی تھی. آج وہ مضبوطی سے جمی کھڑی تھی مگر اس کا مضبوط جسم ان آندھیوں کے زد میں آتا جھول رہا تھا. آؤ میرے پاس مسز خان. میری جان کچھ نہیں کہوں گا. وہ بے حد ملائمت سے اسے پکارتے اپنی مضبوط باہیں واہ کر گیا تھا. زرمش اس کی باہیں واہ کرنے اور میری جان کہنے پر سزائیہ ہنسی تھی اور وہ ہنستی ہی جا رہی تھی. وہ اس کے ہنسنے پر اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس نے زندگی میں خود کو اتنا کبھی بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہا تھا. وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی مگر وہ یہ خلیج کی فاصلہ پاٹ ہی نہ پا رہا تھا. اس کی زخمی تنزیاں ہنستی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا. یکدم بجلی زور سے کڑکی تھی اور ایک زوردار جھکڑ آیا تھا. پل بری طرح دائیں بائیں لڑکھڑایا تھا. دونوں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے اوندھے منہ گرے تھے. مسز خان میری جان. وہ اوندھے منہ گرتے خوفزدہ ہوتے ہنسیانی چلا اٹھا تھا. وہ اوندھے منہ گری روتے ہوئے پھر سے ہنسنا شروع ہو چکی تھی. پل بے رحمی سے ادھر ادھر جھول رہا تھا. نہ برسی بارش کو رحم آ رہا تھا نہ اس نازک وجود کو ایسے ہنستے ہوئے اس کی جان نکال رہی تھی. وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے پل کے کنارے بندھی رسیوں تک پہنچتے ان کو جکڑے اپنی پوری قوت متجمع کرتے کھڑی تھی. وہ بھی کھڑے ہوتے اس کی طرف ایک بار پھر سے آہستگی سے قدم بڑھانے لگا. وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی. رک جاؤ میری جان، مت کرو ایسے. وہ اسے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھتے متوحش سا ہوا تھا. وہ اس کی طرف قدم بڑھا بھی نہ پا رہا تھا. اگر وہ اس کی طرف بڑھتا تو یقیناً وہ بھاگنا شروع ہو جاتی. میری جان نہیں، میرا ناپاک وجود بولو. وہ شدت گریا سے چیخی تھی. بجلی بھی شدت گریا سے چمکی تھی. اور گیا تھا، مجسم ہوا تھا. لفظ ناپاک وجود اسے کنپٹی پر گولی کی طرح لگا تھا. خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا تھا. دونوں برستی بارش میں دھندلائی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. وہ کچھ فٹ کے فاصلے پر کھڑی شدید سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی. کبھی کبھی بجلی چمکتی تو اس کے چہرے کی نلاہٹیں واضح ہونے لگتی. ناپاک، غلیظ، مردود بولو. وہ کپکپاتے لبوں سے بول رہی تھی. یہ لفظ اسے آرے کی طرح کاٹ گئے تھے. اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا. وہ کسی خاردار تار میں خود کو لپٹتا محسوس کر رہا تھا. ایک بات بتاؤ، کیسے اپنا جسم اپنے یار کو دے چکی ہو؟ چہرے پر تو بلا کی معصومیت ہے اور جسم بھی قیامت خیز ہے، جیسے تم نے خود کو کبھی نہیں چھوا. سامنے کھڑی نازک وجود کے لب جنبش میں ڈھلتے بری طرح کپکپا رہے تھے. وہ برستی بارش میں نچڑنے لگا تھا. اسے برفیلی بوندیں آنکھ کی طرح خود پر برستی محسوس ہو رہی تھی. جانے دوں گا تمہیں، تم جیسی بے شرم بے حیا لڑکی کو پوری طرح برباد کروں گا، لیکن نہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو برباد ہو چکی ہو. اپنے عاشق کو سب کچھ دے چکی ہو. آج تو تمہیں دوسرا مرد برباد کرے گا. اس کے لب کپکپا رہے تھے مگر بنا رکے روانی سے بول رہی تھی.
حیرت ہے وہ ایک ایک لفظ یاد رکھے ہوئے تھی، جیسے وہ ان لفظوں کا رٹا لگاتی رہی ہو۔ بجلی پھر سے چمکی تھی، اس بار اس روشنی میں اس وحشی درندے کا چہرہ واضح ہوا تھا، جہاں کرب و اذیت کے ساتھ اپنے بولے گئے لفظوں کا گہنا ملال تھا۔ اتنا نمکین حسن کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا، وہ جو کوئی بھی مکمل حق رکھتا ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کو جب ان کا یار سڑک پر استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ ایسے ہی اپنے آنسوؤں کو خود سے اور معصوم ظاہر کرتی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر شریف زادیاں بن جاتی ہیں۔ چپ کر جاؤ، وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ کیسی لڑکی ہو تم، بتاؤ مجھے۔ بیچ سڑک پر ملی اپنے یار کو پکارتے ہوئے وہ بے رحم بنی ہوئی تھی، جیسے وہ کبھی اس کے لیے بے رحم تھا، بلتھرس بیسٹ کی طرح اس کی جان نکالتا تھا۔ اپنے گھر کا پتہ تمہیں یاد نہیں؟ کیوں یاد نہیں؟ کیونکہ تم جانتی ہو تمہیں اب وہ لوگ نہیں اپنائیں گے، تمہیں ساحر خان ہی نہیں بہت سے مرد برباد کریں گے جب تم اس اندھیری رات میں سوات کے سڑک کسی سڑک کا حصہ بنو گی۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ مسز خان، ورنہ میں تمہارا ٹینٹوا حلق دبا دوں گا۔ وہ پاگل ہوتا حلق کے بل دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ پر پل ہی نہیں وہ بھی لرزنے لگی تھی۔ پھر سے خاموشی آئی تھی، طوفان جیسے تھما تھا، پل کی چرچراہٹ کم ہوئی تھی، وہ پھر سے آہستگی سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ میں جھوٹی نہیں تھی، میں بد کردار نہیں تھی، وہ شدت گریا سے چیخی تھی۔ جانتا ہوں مسز خان، وہ اس کی ہذیانی چیخ پر لب دانتوں میں دبا گیا تھا۔ کیا جانتے ہو تم؟ کچھ نہیں جانتے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مت کرو ایسے مسز خان، میرے پاس آؤ خدا کے لیے، وہ گڑ گڑایا تھا۔ طوفانی بارش کی بوچھاڑ پھر سے شروع ہو چکی تھی، وہ سامنے بے حال سی کھڑی تھی، کوئی بعید نہیں تھا، وہ اس کی کمزور کسی پل سے ٹوٹنے سے پہلے اسی پل سے گر جاتی۔ میں جھوٹن بد کردار بھی نہ ہوتی اگر ساحر خان مجھے چھوتا، مجھے دن رات چھوتا، مجھے اپنی قربت دیتا، مجھے اپنے بدن کی گرمی دیتا، میں تب بھی جھوٹن بد کردار نہ ہوتی۔ مسز خان، وہ اس کی بات پر پاگل ہوتے اس کی طرف ایک ہی جست میں بھاگتے ہوئے پہنچا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ساحر خان کے نام پر پاگل ہوتے اپنا حواس کھو چکا تھا۔ مقابل کے بعد اس کے اندر دہکتے دریا دوڑا چکی تھی۔ پل ٹوٹ جائے گا، وہ گر جائے گی، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے لیے اس کا جنون، اس کا پاگل پن جیسے سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ پل دائیں بائیں بری طرح ڈولا تھا۔ زرمش پل کی رسیوں پر گری تھی، اس سے پہلے وہ دریا کی نظر ہوتی وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ طوفان پھر سے تھما تھا، دریا میں تو غیانی بھی تھمی تھی۔ پل کی چرچراہٹ بڑی تھی، وہ لوگ پل کے وسطی حصے میں کھڑے تھے، وہ اس کے کانپتے وجود کو اپنے چٹانی سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے چہرے کو نرمی سے تھامے سی ہیزل ہوئے آنکھوں میں دیکھنے لگا، جسے اسے عشق تھا۔ وہ مدھم سی ہچکیاں بھرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری جان ہو تم، میری مسز خان ہو تم، وہ اس کے گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں جھوٹن بد کردار سچ میں تب بھی نہ ہوتی اگر ساحر خان مجھے چھوتا، مجھے دن رات اپنی باہوں میں رکھتا، مجھے اپنی قربت کا مان دیتا، مجھے اپنے بدن کی گرمی دیتا۔ مسز خان، وہ اس کے ہچکیوں سے بولے جانے والے ٹوٹے لفظوں پر دھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا گیا۔ زرمش خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئے۔ بلتھرس بیس کے تھپڑوں کے خوف سے آج تب بھی اس کی روح وحشت کھاتی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ شدت سے ڈر گئی تھی، وہ اس طوفانی بارش سے نہ ڈری تھی، وہ اس دریا میں گرنے سے نہیں ڈری تھی، وہ اس کے تھپڑ کے خوف سے وحشت کھا گئی تھی۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ کسی بچے کی مانند خوفزدہ ہوتے اس کے معلق ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، وہ جو اٹھائے ہوئے تھا۔ میں جھوٹن بد کردار تب بھی نہ ہوتی، اس نے پرسوز ہچکی لی۔ بس کر دو مسز خان، مت لو میرا امتحان، وہ اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑ گیا۔ میں جھوٹن بد کردار تب بھی نہ ہوتی اگر ساحر خان مجھے چھوتا، وہ اس کی سب آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے زخمی سا ہنسی۔ مسز خان اس کے لبوں سے ساحر خان کا نام سنتے بلبلاتے ہوئے چیخا تھا۔ میں جھوٹن بد کردار تب بھی نہ ہوتی کیونکہ ساحر میرا شوہر تھا، وہ بھی حلق کے بل چیخی تھی۔ بجلی شدت سے چمکی، اتنی گرج تھی کہ ایسا لگا کہ وہ کسی پر برس چکی ہے۔ بجلی کی چمک پر دونوں ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے ہوئے لڑکھڑایا سا تھا، اس کی سب آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، میرے بچپن کا عشق، میری جان، میرا ساحر، وہ روتے ہوئے کپ کپاتے بولتے بتاتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سب سنتے رو بھی نہ سکا تھا، مگر وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عجب سی دھند آنکھوں میں چھائی تھی، دل میں شدت کا درد اٹھاتا، برستی بارش کے قطرے اتنے تیز دھار تھے کہ اسے اپنی برہنہ پشت اپنا سینہ چیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی اس سے کرتی تھی، عشق کرتی تھی اس سے۔ وہ تب میرا محرم بنا جب اسے اور مجھے ہوش بھی نہ تھا، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرا سب کچھ بنتا گیا۔ وہی تو تھا جس کی وجہ سے میں اتنے سالوں سے زندہ تھی، وہ اسے ابھی بھی بازوں سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ شفاق بے رحم بلتھرس بیس نہیں تھا۔ کاش وہ اس عورت کو بتا سکتا، وہ بھی
بے رحمی میں کچھ کم نہ تھی۔ میں نے اس کی سب آنکھوں سے عشق کیا، میں نے اس کی سانسوں سے عشق کیا، اسے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا، اتنی شدت سے اسے چاہا تھا، وہ رو رہی تھی، وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اب کی بار بلترس بیس کی سبز آنکھوں سے دو آنسو ڈھلکتے اس کے آرس کا حصہ بنے تھے۔ برستی بارش میں اس کا انداز نہ ہو سکا تھا کہ وہ بھی رو رہا تھا، اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ وہ بھی رو رہا تھا۔ ساحر ایک نام نہیں تھا، میری کل کائنات تھا۔ وہ گیا، سب کچھ ویران ہو گیا، میں مر گئی۔ میں جو اس کے دم پر زندہ تھی، میں مر گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت بدل گئی۔ اگر ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ وہ روتے ہوئے ہنسنے لگی تھی، اس کے موتیوں جیسے دانت واضح ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ کی سب آنکھیں زخمی سا مسکرائی تھی۔ عورت کے بے رحم صفاق بن جائے تو اس سے بڑا بے رحم کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے رحم تھی۔ میری بدقسمتی نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ زرمش حاکم خان کو بھی کیسے کسی کی سے محبت مل سکتی تھی؟ وہ تو ہر رشتے کو دور سے دیکھتے ترستی تھی۔ ساحر خان بھی وہ بادل تھا جسے میں کبھی چھو بھی نہ سکی۔ وہ شدت گریا سے ہزیانی رو پڑی، وہ بھی رو پڑا تھا، مگر برستی بارش اس کا پردہ رکھے ہوئے تھی۔ جس دن تمہیں سڑک پر ملی، اس دن میں ایک بیوہ اپنے شوہر کی یاد میں نیم پاگل تھی۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی اپنے یار کو نہیں بلکہ اپنے ایک نیم پاگل بیوہ اپنے شوہر کو پکار رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے قدم پتہ نہیں کیسے زمین میں جمے تھے، وہ حیران تھا۔ وہ اسے شانوں سے مضبوطی سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں آج بھی ساحر خان رہتا تھا اس کا ایک لمس بھی یاد نہیں۔ اس نے کبھی یہ دیا ہی نہیں۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ نہ ہنس رہا تھا نہ اب رو رہا تھا، وہ تو پتھر ہوا تھا۔ رخصت بھی ہوئی تھی، مگر پھر وہ بھی میرے قریب نہیں آیا۔ میں اس کی قربت پانے کے لیے اس کے آگے گڑ گڑائی بھی تھی، مگر وہ پھر بھی میرے قریب نہیں آیا، کیونکہ وہ کسی اور کی زلفوں کا اسیر تھا۔ وہ بھی اسی کشتی کا مسافر تھا جس کشتی میں مسافر تھی۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی، وہ اپنے نچلے لب دانتوں کا دباؤ بڑھاتے اپنے لبوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگا۔ اپنے عشق سے دغا کرنے کے چکر میں وہ اپنے محرم رشتے سے دغا کر بیٹھا تھا، مگر وہ بھی عشق میں کم بدقسمت نہ تھی۔ میری بدقسمتی نے اسے بھی جکڑ لیا تھا، نہ وہ اپنے عشق کو پا سکا، میں اپنے عشق کو پا سکی۔ وہ ایک معاملے میں خوش قسمت ٹھہرا، وہ منو مٹی تلے سکون سے جا سویا، اور میں آج بھی سکون نہ پا سکی۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنبھال نہ پا رہا تھا۔ وہ بھی تو کپکپا رہا تھا، مگر اس کی کپکپاہٹ واضح نہ ہو رہی تھی۔ وہ بلترس بیس تھا، اسے خود پر قابو پانا آتا تھا۔ وہ کہکے لگانا چاہتا تھا، مگر آج کہکے بھی نہ لگا پا رہا تھا۔ ایک بات کا جواب دو۔ وہ کرب میں ڈوبی ہچکی لے گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا سوال کرو۔ وہ جانتا تھا اس کے سوال نہیں ہوں گے، خاردار تاریں ہوں گی۔ یقیناً اس میں اس کا وجود جکڑے جانے والا تھا۔ اگر تمہیں میری پاکی کا ثبوت نہ ملتا تو کیا میں تمہاری نگاہوں میں بد کردار رہتی؟ وہ سوال نہیں تھا، کوڑا تھا، وہ جو اسے مار چکی تھی۔ وہ بلبلا بھی نہ سکا تھا۔ میں چیخ کر کہتی رہی تھی، مجھے تم سے پہلے کسی نے نہیں چھوا، تم مجھ پر یقین نہ کرتے، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کرتے اس کی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ وہ مرد کے سطح سے کیا انسانیت کے سطح سے بھی گر چکا تھا آج۔ وہ نڈھال سی اب اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اسے کپکپاتے اپنے سینے میں سختی سے بھینچتے اسے کپکپاتے وجود کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ پل ابھی بھی بری طرح ڈول رہا تھا۔ وہ محتاط انداز میں اس پر قدم رکھتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اس کے ساتھ سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں کی لڑکڑاہٹ پر قابو پاتا پل کے وسط میں چل رہا تھا۔ جب طوفان تھم چکا تھا، سب کچھ ساکت ہو چکا تھا، ابل ابل کر آتی دریا کی موجیں ٹھنڈی پڑ چکی تھی، بارش پھوار میں تبدیل ہو چکی تھی، آندھیوں کے جکڑ تھم چکے تھے، سب کچھ سوات میں تھا۔ جامد و ساکن آریان خانزادہ کو 22 سال پہلے کی وہ طوفانی رات یاد آئی تھی۔ وہ رات بھی تو اپنے آخری پہر پرسکون ہو چکی تھی۔ شاید ہر طوفان سے ہی بے سکون کرنے آتا تھا۔ سب کچھ پرسکون ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ نازک وجود بھی اس کی باہوں میں اب پرسکون سا تھا، مگر وہ پرسکون نہ تھا، وہ تڑپ رہا تھا، شدت گریا سے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کی ہوکر بھی اس کی نہ تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔